حوصلہ افزائی کے لیے کوئی نہ کوئی معاملہ کیا جائے. وہ کیا کیا جا سکتا ہے اس پر انشاءاللہ میں آپ کو وہ وقت جب آئے گا تو انشاءاللہ اس پر بتاتا ہوں. سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ قرآن کا آغاز ہے اور بے انتہا فضائل والی سورت ہے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہے قرآن شریف میں ہمیشہ جو قرآن آتا ہے ابتدا کے اندر تو وہاں اس سے سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کیا جاتا ہے. سب سے پہلے اعوذ باللہ پڑھا جاتا ہے، یعنی پناہ لی جاتی ہے اللہ جل شانہ کی شیطان مردود سے. اعوذ کا مطلب ہوتا ہے پناہ لینا، کسی کی پناہ میں آ جانا. تو پناہ ظاہر بات ہے کہ خود اللہ جل شانہ کا یہ حکم ہے کہ جب تم قرآن پڑھو وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ جب تم لوگ قرآن پڑھو تو اللہ جل شانہ کی پناہ میں آ جاؤ. ظاہر بات ہے کہ شیطان کے بارے میں آیا کہ اس کو انسان پر ایسی دسترس حاصل ہے کہ وہ اس کے خون کی طرح، جس طرح انسان کے جسم میں خون دوڑتا ہے ایسے یجری کمجر الدم، خون کی طرح یہ بھی انسانی جسم کے اندر دوڑتا ہے. اور اس کو انسانوں تک ایک خاص قسم کی رسائی حاصل ہے جس کے تحت یہ وسوسے ڈالنے کی بہرحال صلاحیت اس میں ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ قرآن ہی میں شیطان کے تمام داؤ پیچوں کو کمزور کہا گیا، قید الشیطان کو ضعیفہ کہا گیا کہ یہ کمزور داؤ پیچ ہے. اس کے مطلب انسان اگر اللہ تعالیٰ کے حصار میں آ جائے تو شیطان اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا. خود انسان اپنے آپ کو شیطان کے حوالے نہ کرے اور اس کے لیے ایک بازیچہ اطفال نہ بنے، اس کے ہاتھ میں کھلونا نہ بنے، فٹ بال نہ بنے اس کے ہاتھ میں، اور وہ تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرے جو اللہ جل شانہ نے اس کے وساوس سے اور اس کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے ہمیں تلقین فرمائی ہے. تو شیطان سے بچا جا سکتا ہے. ان اسباب میں سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم تک پہنچے ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا سبب وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے کہ انسان جو ہے وہ اعوذ باللہ جب پڑھتا ہے تو وہ شیطان کی دسترس سے بچ جاتا ہے اور اللہ جل شانہ کی رحمت میں گویا کہ وہ داخل ہو جاتا ہے. دوسری چیز جو اس میں ہے وہ یہاں یہ بات یاد رکھیے گا کہ اعوذ باللہ کے بعد یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جانے کے بعد شیطان کا وصف بیان کیا گیا. الشیطان الرجیم، مردود، راندہ درگاہ، دھتکارا ہوا، اللہ کی رحمت سے دور کیا ہوا، ملعون، اور اللہ جل شانہ کی پھٹکار جس کے اوپر ہے. یہ وصف اس کے ساتھ الرجیم لگا کر ہمیشہ کے لیے ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ اس وصف کی رکھنے والی کسی چیز کے ساتھ انسانوں کا کوئی دوستانہ تعلق نہیں ہونا چاہیے، انسان کو اس کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد دوسری چیز بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو نہایت رحم کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا اور نہایت رحیم ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ دو صفات کا ذکر ہے. یاد رکھیے گا کہ ایک اللہ تعالیٰ کا اسم ذاتی ہے، ذاتی نام ہے اللہ تعالیٰ کا، اور کچھ اللہ تعالیٰ کے اسماء صفاتی ہیں، صفات والے نام ہیں. آپ کے قرآن شریف کے مصحف کے آخر میں وہ 99 نام لکھے ہوتے ہیں، حدیثیں بھی آئیں، اس کے فضائل بھی آئے ہیں اس کو یاد کرنے کے. بعض روایات میں آتا ہے کہ جو ان کو یاد کر لے گا جنت میں جائے گا. یہ صفاتی نام ہے، قدوس ہے، باسط ہے، اور رحیم ہے، رحمان ہے، غفور ہے، شکور ہے. ذاتی نام اللہ تعالیٰ کا یعنی اس ذات کا جو معبود ہے ہماری وہ اللہ ہے. یہ بیشتر علماء لغت کے نزدیک یعنی لغویین کے نزدیک، ان کی بڑی جماعت کے نزدیک، یہ الہ جو معبود کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے لفظ، اس کے ساتھ الف لام لگایا گیا ہے تو یہ اللہ بنا ہے. اور بھی اس کی کچھ تفصیلات ہیں
ہم یہاں پر کوشش کریں گے کہ کچھ تھوڑا سا اختصار ہمیں ملحوظ رکھنا پڑے گا. پوری تفاصیل میں اگر ہم جائیں گے تو شاید ہم 1 گھنٹے میں ایک آیت بھی نہ پڑھ سکیں، اس قدر تفصیلات آیات کی تفاسیر کے اندر موجود ہوتی ہیں. تو بسم اللہ، اللہ کے نام سے، یہ جو لفظ اللہ ہے، نام ہے اللہ پاک کا، بے انتہا برکتوں اور قدرتوں اور سعادتوں کا حامل ہے. اگر کسی انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی چاشنی اور اس کا لطف نصیب فرما دیں اپنے نام کا. علماء کی ایک بڑی جماعت، مشائخ کی کا یہ خیال ہے کہ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ایسا ہے جس کو اسم اعظم کہا گیا ہے، کہ جب اس کے ذریعے سے کوئی دعا مانگی جائے تو وہ لازماً قبول ہوتی ہے. یہ احادیث ہیں اس بارے میں، اسم اعظم کے بارے میں. اچھا، ایسی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے، یعنی ان کو کچھ چھپا سا دیا جاتا ہے. جیسے شب قدر ہے، بے انتہا فضائل کی حامل ہے، تو تعین بالکل ایکوریٹ تعین نہیں ہے اس کی. جمعے کے دن ایک گھڑی جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے، حدیث میں آیا ہے اس کے بارے میں، صحیح حدیث میں، لیکن گھڑی پھر کون سی ہے؟ 1 سے زائد اقوال ہیں، پورے دن کے بارے میں اقوال ہیں. بعض علماء نے لکھا ہے کہ 40-45 اقوال ہے اس کے بارے میں کہ وہ کون سی گھڑی ہے جمعے کے دن. ٹھیک ہے، سب سے راجح قول یہ ہے کہ وہ مغرب کی نماز سے پہلے کے 20-25 منٹ ہے، لیکن اور اقوال بھی ہیں، عصر کے بعد کے بھی ہیں، ظہر کے بعد پہلے، جمعے کے خطبے کے درمیان، جمعے کی اذان، جمعے کی نماز کے بعد، تہجد کا وقت، فجر کا وقت، فجر سے پہلے، فجر کے بعد، اشراق، یہ سارے اقوال اس بارے میں موجود ہیں. ایسی یعنی وہ چیز جو تھوڑے وقت میں بے اندازہ زیادہ، بے انتہا زیادہ ثواب اور کسی برکت کا باعث ہو، اس کو پھر تھوڑا سا چیزوں کے اندر چھپا دیا جاتا ہے تاکہ انسان کسی اس ایک وقت میں کرنے کے بعد بیغم نہ ہو جائے کہ بس. اگر دیکھیں شب قدر کی تعین ہو جاتی تو شاید کبھی بھی انسان رمضان کا پورا آخری عشرہ اور رمضان کی ہر رات اس طرح جاگ کر نہ گزارتا جس طرح اب شب قدر کی تلاش کے اندر، اس کی تلاش میں جیسے گزاری جاتی ہے. اہل سعادت وہ لوگ جن کو اللہ پاک نے توفیقات عطا فرمائی ہیں، عبادت کی ذوق بھی عطا کیا ہے، وہ شب قدر کو کیسے دیوانہ وار تلاش کرتے ہیں اور ہر رات کو شب قدر سمجھ کر گزارتے ہیں. تو یہ تو نہ ہوتی، اتنی عبادت تو انسان پھر نہ کرتا اگر اس کی تعین ہو جاتی. تو اللہ، یہ جو میں نے عرض کیا کہ احادیث میں پھر یہ کہا گیا کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ایسا ہے. تو اب صفاتی نام تو 99 نام تو حدیث میں آئے ہیں، لیکن پھر اس میں بھی جو راجح قول ہے مشائخ کا، جو یعنی جمہور مشائخ کا جو ذوق ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہی اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے اللہ، یہی اسم اعظم ہے. لیکن ایک شرط ہے، یعنی اسم اعظم کی فضیلت تو یہ ہے نا کہ اس کے ذریعے سے جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہو جائے گی، لیکن ایک شرط ہے کہ وہ لفظ صرف زبان سے اور حلق سے نہ نکالا گیا ہو، وہ اللہ ایسے کہا گیا ہو دل کی گہرائیوں سے، اور کہتے ہوئے ایسے اللہ تعالیٰ کی عظمت، بزرگی، تقدس، کبریائی، شان کا ایسا استحضار اور خیال ہو، دھیان ہو کہ جب انسان لفظ اللہ کہے تو اللہ کی عظمتوں میں گویا ڈوب جائے مکمل طور پر. اللہ تعالیٰ کی عظمتیں اس کے سامنے ایسے جیسے نگاہوں کے سامنے گھوم جائیں اس کے، اور اس وقت اس کو اپنی ذات ایسے اللہ تعالیٰ کے سامنے محتاج اور حقیر اور ایسی ضرورت مند لگے کہ وہ اس وقت انکساری اور خاکساری اور لاشئی ہونے کا اور کچھ نہ ہونے کا اور اللہ پاک کے مکمل رحم و کرم پر ہونے کا ایک ایسا اس کو اس وقت استحضار ہو جائے اور اللہ کی عظمتوں اور بڑائیوں کا اتنا زیادہ اس کو دھیان آ جائے. اس کیفیت کے ساتھ جب وہ اللہ کہتا ہے تو یہ پکار سیدھی اللہ پاک کے پاس جاتی ہے اور اس کے ساتھ ملا کر وہ جو کچھ مانگتا ہے اللہ پاک اس کو عطا فرماتے ہیں، اگر اس کے اگر اس کی مصلحت اور اس کی خیر اس میں ہو. یہ یاد رکھیے گا. دیکھیں، ہماری اولاد بھی ہم سے جو کچھ مانگتی ہے ہم اس کو نہیں دیتے. اگر ایک بچہ ماں سے انگارہ مانگے کہ میں نے کھیلنا ہے، اسے کیا کوئی ماں دے گی؟ اگر کوئی بچہ ماں سے یہ مانگے کہ میں تندور میں اترنا چاہتا ہوں، کہ ماں اترنے دے گی؟ کوئی بچہ تپتے ہوئے لال ہوئے توے کو ہاتھ لگانا چاہے، اور بچے کرتے ہیں چھوٹی عمر میں، ساری ضدیں مائیں جانتی ہیں بہت اچھے طریقے سے، اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والی بہت سی چیزیں ماؤں سے مانگتے ہیں. جتنی بھی محبت کرنے والی ماں ہو، اور ہر ماں محبت کرتی ہے اور بے اندازہ کرتی ہے، اللہ پاک نے بھی اپنی محبت کے لیے ماؤں کی محبت سے مثال دی ہے.
ماں کی محبت ایک ایسی لازوال چیز ہے کہ اس کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکتی دنیا میں. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں ماں سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تو اتنی محبت کرنے والی ماں اپنی اولاد کو نقصان دہ چیز نہیں پکڑاتی. کیسی وہ بیوقوف ماں ہوگی کہ جو بیٹے کے چھوٹے سے بچے کے مانگنے پر چھری پکڑا دے اس کو, اس کے مانگنے پر خنجر پکڑا دے اس کو, اس کے مانگنے پر انگارہ پکڑا دے اس کے ہاتھ میں. کوئی ماں ایسا نہیں کر سکتی. اگر جو کرے گی تو اس کا کوئی دماغی خلل ہو سکتا ہے, ہوش و حواس کی حالت میں وہ ایسے نہیں کر سکتی. تو اللہ جل شانہ سے بھی جب انسان مانگتا ہے تو ماں اور بچے کے درمیان جو نسبت ہے, عمر کا جو فرق ہے اور عقل کا, اللہ اور انسان کے درمیان تو اس سے 1000 گنا زیادہ نسبت جو ہے وہ فرق اس میں زیادہ ہے. اللہ کی قدرتوں اور انسان کی طاقتوں کا کیا مقابلہ. تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے, جو میں کہتا ہوں کہ جو دعا انسان مانگتا ہے قبول اللہ ضرور کرتے ہیں, لیکن اگر اس کی مصلحت ہو, اس کا فائدہ ہو تو اس کو دنیا میں دے دیں گے, اور اگر فائدہ نہ ہو تو اس مانگنے والی چیز پر دنیا میں تو وہ نقصان دہ چیز کو نہیں دیں گے, لیکن اس کا عوض آخرت میں ضرور عطا کر دیں گے. اور آخرت کا عوض دیکھ کر انسان اس قدر نہال اور خوش ہوگا کہ وہ یہ تمنا کرے گا اور یہ آرزو کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی, اور آج جو آخرت میں مجھے اجر مل رہا ہے یہی اجر مجھے ہر اس دعا کے عوض مل جاتا جو مجھے میری قبول نہیں ہوئی. لفظ اللہ پر بات کر رہا ہوں. تو یہ وہ اسم اعظم ہے, بشرطے کہ مانگنے کا وہ طریقہ آ جائے. ہمارے ہاں ذکر کی مجالس میں بعد میں ایک طریقے کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے جس کو اللہ کہا جاتا ہے. اس میں خاص یہ مشق کرائی جاتی ہے کس طرح اللہ پاک کا نام اس طریقے کے ساتھ لینا ہے کہ جو واقعی وہ اسم اعظم بن جائے. اگر یہ ہم سیکھ لیں, فرض کیجئے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, اگر ہم لفظ اللہ کو, لفظ کو نہیں, اللہ نام کو اس طریقے سے لینا سیکھ لیں کہ وہ اسم اعظم بن جائے, تو ہمارے کتنے بڑے کام دنیا کے حل ہو جائیں گے کہ جب ہم اس طریقے سے نام لے کر اللہ کو پکاریں گے تو ہماری دعائیں قبول ہوں گی, اور ہر وہ چیز ہمیں عطا ہوگی جس کا ہمیں ملنا ہمارے لیے باعث خیر ہوگا. کنجی ہے خزانوں کی, ایک چابی ہے دنیا کی ساری خیروں اور بھلائیوں کی. سیکھ لے بس انسان اس کو لینا. الرحمن الرحیم دو لفظ, دونوں رحم کے مادے سے, رحمت کے مادے سے. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. ہم سب اس وقت دنیا میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کو انجوائے کر رہے ہیں. جو کچھ ہمارے پاس ہے رحمت کی وجہ سے اور رحم کی وجہ سے. جتنی ہماری ابھی تک پکڑ نہیں ہوئی, ہمارے سخت ترین گناہوں کے باوجود, ہمارے ان گناہوں کے باوجود جس پر اگر ہمارے سروں پر پہاڑ لا کر ڈال دیے جائیں اور زمین پھٹ جائے اور ہم اس کے اندر دھنس جائیں تو شاید ہمیں زیبا ہو یہ سارا کچھ, لیکن قدرت نے ایکشن نہیں لیا ہمارے خلاف. اس کی وجہ یہ ہے کہ صفت رحمت کی چادر تنی ہوئی ہے. الرحمن الرحیم. یہ دنیا میں یہاں پر اللہ تعالیٰ القہار بھی کہہ سکتا تھا کیونکہ یہ بھی اس کی صفت ہے. وہ صفت قیامت کے دن کے لیے کہی گئی ہے. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. وہاں یہ نہیں کہا گیا للہ الواحد الرحمن یا للہ الواحد الرحیم, کہا گیا للہ الواحد القہار. اور یہاں نہیں کہا گیا بسم اللہ القہار, بسم اللہ القہار, یہ بھی کہا جا سکتا تھا. دونوں میں فرق ہے. اس دنیا میں سمجھے کہ انسانوں کو, انسان ایک ڈھیل اور رحمت کی صفت کو صبح و شام انجوائے کر رہا ہے. اگر پکڑ ہونا شروع ہو جاتی گناہوں پہ, فرض کیجئے جیسے گناہ کیا پکڑ ہو گئی, کون چل پھر سکتا تھا پھر اس زمین میں؟ کس کو مہلت اور ڈھیل مل سکتی تھی اس دنیا میں؟ نہیں ہے. کہا گیا کہ واپس آ جاؤ, جہاں تک جا چکے لوٹ آؤ, جتنا بھی آگے جا چکے واپس آ جاؤ, رستے کھلے ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ, مایوس مت ہو اللہ پاک کی رحمت سے, رستے کھلے ہیں. توبہ کا دروازہ کھلا ہے, رجوع کا دروازہ کھلا ہے, رحمت الہی کا دروازہ کھلا ہے. بڑے سے بڑا کافر, بڑے سے بڑا مشرک, بڑے سے بڑا ظالم, بڑے سے بڑا نافرمان واپس آئے تو اللہ پاک نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. یہ الرحمن اور الرحیم. علماء نے سے بڑا فرق بھی کیا. بعض حضرات نے کہا کہ رحمان
جو ہے وہ دنیا میں رحم کرنے والے کو کہیں گے، اور رحیم دنیا اور آخرت دونوں میں رحم کرنے والے کو کہیں گے۔ بعض نے کہا ہے کہ رحمان سے مراد وہ جس کی رحمت، یعنی دونوں رحم کی بھی قسمیں ہیں، رحمت کی بھی قسمیں، ایک یہ کہ اس میں تسلسل اور دوام ہو، ہر وقت مستقل ہو، اور ایک یہ کہ بہت زیادہ ہو۔ تو یہ دونوں لفظ اس رحمتوں اور رحم کے بہت زیادہ ہونے کے، ہر وقت ہونے کے، ہر آن ہر گھڑی ہونے کے، مسلسل اور دائمی طور پر ہونے کے دنیا میں، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو گویا انسان، اب آپ سوچیں کتنے پیارے الفاظ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توجہ سے بندہ پڑھ تو لے ایک دفعہ اس کو، اس میں لفظ اللہ پڑھتے ہوئے اللہ کے اسم ذات کی طرف اور اس کی تمام فضائل کی طرف توجہ ہو، اور الرحمن اور رحیم پڑھتے ہوئے ان تمام رحمتوں اور رحم کی تمام شکلوں کی طرف ایک ثانیے میں انسان کا دماغ کوند جائے کہ کیا کیا کچھ میں انجوائے کر رہا ہوں، کس کس چیز سے میں فائدہ اٹھا رہا ہوں اس وقت الرحمن اور رحیم ہونے کی وجہ سے۔ اس صفت کو کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کی جو صفت رحمت ہے، اس کے 99 حصے آخرت میں، ایک حصہ دنیا میں اتارا گیا ہے، اور وہ جو ایک حصہ دنیا میں اتارا گیا ہے، یہ دنیا میں آپ جتنی مہر و محبت دیکھ رہے ہیں، جتنا رحم اور ترس دیکھ رہے ہیں، دنیا کی جتنی قسم کی مائیں ہیں، صرف انسانوں کی نہیں، ہر قسم کے جانور کی ماں، اس جانور، ہر قسم کے جاندار، ہر قسم کی جاندار ماں کے دل میں اپنی اولاد کے لیے جو رحمت اور رحم اور محبت ہے اور جو شفقت ہے، اور دنیا میں جتنے انسانوں کو ایک دوسرے کے اوپر جو رحمت اور رحم اور شفقت اور ایک دوسرے کے خیال رکھنے کے جتنے بھی جذبات ہیں، یہ ساری دنیا کے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اور تمام قسم کے جانداروں کے اکٹھے کر لیے جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس ایک صفت رحمت کا نتیجہ ہے جو اسے دنیا میں اتارا، یہ اس سے یہ روشنی لی گئی ہے ساری، وہ جو ایک صفت رحمت اتاری گئی، ایک حصہ جو اتارا گیا ہے، اور اس کا 99 حصے بھی آخرت میں ہے جو وہاں پر اللہ جل شانہ استعمال فرمائیں گے، وہاں جس کو اللہ تعالیٰ جس کی تجلی فرمائیں گے انسانوں کے اوپر۔ کتنی بڑی چیز ہے یہ الرحمن الرحیم کو کہتے ہوئے، جب اس تصور کو آپ لے اپنے دل میں تو آپ کا دل ڈوب جائے گا اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اور آپ کا دل امید سے، آس سے، اور ایک اللہ تعالیٰ سے ایک حسن ظن سے آپ کا دل بھر جائے گا، اور اس حسن ظن اور اس امید پر اللہ پاک عطا بھی فرمائیں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید فرمائی ہے کہ تمام خیر کے کاموں سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھا کرو۔ یہ ایک اچھا لفظ، ایک بہت بہترین کلمہ ہے، اس امت کو عطا کیا گیا خاص طور پر۔ اس کو اگر آپ عادت بنا لیں اپنی، ہر چیز سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم صاف صاف طریقے کے ساتھ، اچھے طریقے سے، معنی کے استعمال۔ ہم تو بعض چیزیں پڑھتے ہیں جیسے کوئی منتر پڑھ رہے ہیں، یہ کوئی منتر نہیں ہے، یہ کلمات ہیں جس کا بڑا وسیع مفہوم ہے، اور اس وسیع مفہوم کا استحضار کرنے کے لیے اس کو ذرا تسلی کے ساتھ، ذرا خوبصورتی کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کہہ کر اب آپ کام شروع کریں، یہ کہہ کر آپ تعلیم شروع کریں، یہ کہہ کر خواتین گھروں کا کام شروع کریں، کھانا پکاتے ہوئے بسم اللہ کہیں، بچوں کو سنبھالتے ہوئے بسم اللہ کہیں۔ پرانے زمانے کی ماؤں کی عادت تھی، بوڑھیوں کی، اب ہماری وہ بوڑھی نسل بھی ختم ہو رہی ہے جس کی زبانوں پر خیر کے کلمات تھے۔ اس دور کی ماؤں نے تو اس عجیب قسم کے کچھ انگریزی الفاظ اور اس کے جو ہے وہ اس میں بعض بڑے غیر مہذب الفاظ لوگوں کی زبانوں پر آ گئے، لڑکوں کی، نوجوانوں کی، لڑکیوں کی۔ مائیں ہوتی تھیں، بچہ ماں کی طرف آ رہا ہے، ہر قدم اٹھاتا ہوا آ رہا ہے تو ہر قدم پر بسم اللہ کہہ رہی ہیں، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، ایک قدم پر اس کو بسم اللہ کہہ رہی ہیں۔ وہ دادیاں اب بھی شاید کچھ گھروں کے اندر رہ گئی ہوں گی، جو اولاد کو دیکھ کر جب بچہ نظر آ جائے، بیٹا گھر آیا، دادی کو، بڑی عمر کا بیٹا، دروازے سے لے کر دادی کی چارپائی تک اس کے ہر قدم پر بسم اللہ کہتے ہوئے اس کا استقبال کر رہی ہے۔ ایسا پیارا کلمہ تھا جو ہمارے بڑے بوڑھوں کی زبانوں پر تھا، اس کو دوبارہ اپنی زبانوں پر لانے کی ضرورت ہے، اسے پڑھنے کی، اور اسے ہر موقع پر معنی کے خیال کے ساتھ۔ ہمارا یہاں پر ترجمہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے، یہ ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا، کہ اب جب ہم ان کلمات کو کہا کریں گے تو معنی کے خیال کے ساتھ کہا کریں گے۔ آج سے پہلے ہم ویسے ہی کہتے رہے جیسے رٹی ہوئی چیز کہی جاتی ہے، اب ہم معنی کے استحضار کے ساتھ اسے کہیں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ انسان اللہ تعالیٰ کی دیکھیں ایک چیز آپ کو اور بتاؤں،
جب کسی کو کسی چیز کا واسطہ دیا جاتا ہے نا، تو واسطہ دینے والے، آپ دنیا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کسی انسان کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے، کسی ظالم اور جابر کے مقابلے میں، تو جس کی مدد کی ضرورت ہے جب وہ اس کے پاس جائے گا نا، تو اب وہ ظالم اور جابر کا مقابلہ کرنے کے لیے تو بہادری کا وصف چاہیے، بزدل آدمی تو نہیں مقابلہ کر سکتا، تو جا کر اسے کہے گا کہ او بہادر باپ کے بیٹے، او بہادر باپ دادا کی اولاد، او جنگجوؤں کی اولاد. اب جب یہ کہے گا نا تو سننے والے کے دل کے اندر ایک بہادری کے جذبات پیدا ہوں کہ میری اوپر کی نسلیں اور میری پشتیں، ان کی اب عزت و ناموس کا یہ تقاضا ہے کہ میں اس موقع پر بہادری کا مظاہرہ کروں. کسی سے کوئی کچھ مانگنے جائے گا تو کہے گا او سخی، او سخیوں کے بیٹے، او وہ شخص جس کے خاندان میں سخاوت چلتی چلی آ رہی ہے، جس کے گھر سے کبھی کوئی شخص خالی ہاتھ نہیں گیا، جس کے دسترخوان پر بیسیوں لوگ اور سینکڑوں لوگ کھاتے. یہ واسطے اس کو دے گا تو اس وقت جو اس کی سخاوت جوش مارے گی. ایسے ہی جب اللہ تعالیٰ کو یہ عارضی قسم کے جذبات نہیں آتے، مخلوق سے اللہ کی مشابہت نہیں ہے، یہ مخلوق کی صفات ہے جو میں نے بیان کی. اللہ پاک کو واسطہ دینے میں جوش تو آئے گا اس بندے کو جس کی کیفیت میں کانسٹنٹ نہ ہو، جس کی کیفیت یعنی جس میں رد و بدل آتا ہو. اللہ میں رد و بدل نہیں آتا، صفت رحمت ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، نہ کم ہوگی نہ زیادہ ہوگی. لیکن یہ ایک طریقہ ہے مانگنے کا کہ جب اللہ پاک کو اس رحم کا اور رحمت کا واسطہ دیتے ہیں تو گویا کہ پھر اس صفت رحمت سے ہمیں ایک بڑا حصہ مل جاتا ہے، اس کے نتیجے میں وافر حصہ اس کے نتیجے میں ہمیں مل جاتا ہے صفت رحمت سے. اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے کاموں سے پہلے، اور اس کو نہ پڑھنا ایک اتنی بڑی چیز کو مس کر دینا ہے، ایک اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی جو رحمت اور رحم انسان کو حاصل ہو سکتا تھا اپنے آپ کو اس سے محروم کر دینا. تو یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پہلے پڑھا جاتا ہے. اب یہ ایک سوال عام طور پر یہاں کیا جاتا ہے، کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا یا دیگر سورتوں کا حصہ ہے یا الگ سے ایک آیت ہے جو مستقل نازل ہوئی ہے اور اس کو صورتوں کے درمیان ڈیفنس کے لیے، فصل کے لیے اس کو رکھا گیا؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خیال ہے اور ان کی یہ رائے ہے کہ یہ قرآن میں آئی ہے، سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا حصہ ہے. انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں موجود ہے سورۃ النمل میں، وہاں پر تو قرآن کا حصہ ہے. باقی جگہوں پر بسم اللہ جو ہے وہ صورتوں کے درمیان ایک آیت لگائی گئی ہے تاکہ ایک صورت کا ختم ہونے اور دوسری صورت کے شروع ہونے کا پتہ چل سکے. تو وہ ان کے نزدیک یہ ہر صورت کا مستقل جز نہیں ہے، اور جن حضرات کے نزدیک یہ مستقل جز ہے تو آپ سوچیں تو ان کے قرآن میں گویا کہ 114 صورتیں ہیں، تو 114 دفعہ سورہ توبہ میں سے اگر ہٹا دیا جائے تو 113 دفعہ جب یہ ہر صورت سے پہلے اس کو جز مان لیا جائے گا تو ان کی جو کاؤنٹ ہے آیتوں کا وہ بڑھ جائے گا ان کا، کیونکہ 113 آیتیں یہ بھی مان لی جائیں گی مستقل. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسا نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مستقل آیت قرآن کا حصہ ہے جہاں قرآن کے اندر آئی ہے سورہ نمل کے اندر. باقی جگہوں کے اوپر اس کو لایا گیا ہے صورتوں کے اختتام اور آغاز کا، تاکہ پتہ چل جائے کہ جہاں پر یہ آ جائے گی اس کا مطلب ہے کہ اس سے پیچھے صورت ختم ہو گئی ہے اور اس سے آگے سے نئی صورت شروع ہو رہی ہے. تو یہ بسم اللہ سے آغاز ہوا. اس کے بعد سورہ فاتحہ. الحمد للہ رب العالمین. الحمد، حمد کا جو لفظ ہے، لفظ حمد تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور تعریف کا یہ لفظ ذرا شکر کے لفظ کے مقابلے میں ذرا زیادہ وسیع ہے. الشکر للہ بھی ہو سکتا تھا نا، الشکر للہ رب العالمین، کیونکہ شکر عام طور پر ان خوبیوں کے اعتراف میں بولا جاتا ہے، ان خوبیوں کے اعتراف میں کیا جاتا ہے جس کا انسان کو فائدہ پہنچا. آپ کہتے ہیں نا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا کس چیز پر؟ جس کا آپ کو کوئی فائدہ پہنچا، اس پر شکریہ بھی ادا کیا جاتا ہے، تشکر بھی ہوتا ہے. لیکن الحمد جو ہے، یعنی یہ لفظ جو بولا جاتا ہے الحمد یعنی تعریف، یہ سمجھے کہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کے کمالات اس کے کمالات پر جو اس کی تعریف کی جانی چاہیے اس موقع پر گویا کہ وہ اس کے کمالات کے اظہار پر بے ساختہ انسان کی زبان پر آتا ہے کہ تعریف ہو اس کی، چاہے اس کا وہ براہ راست بینیفیشری ہو یا نہ ہو.
اگرچہ انسان اللہ تعالیٰ کی تمام چیزوں کا بینیفیشری ہے، فائدہ اٹھا رہا ہے اس کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے اللہ نے خود جو لفظ ہمیں دیا ہے وہ حمد کا ہے۔ پھر اس کے ساتھ جو الف لام لگ گیا ہے الحمد، اس الف لام نے اس میں تعریفوں کی جتنی زیادہ سے زیادہ مقدار اور جتنی زیادہ سے زیادہ اقسام، قسمیں تعریفوں کی، تعریفی قسمیں ہو سکتی ہیں نا، اور تعریفوں کے جتنے زیادہ سے زیادہ طریقے، مطلب لکھ کر، بول کر، دل سے، زبان سے، سارے طریقے، تو تمام قسم کی اس کو شامل کر دیا، تعریفوں کے تمام اقسام کو، طریقوں کو، نوعیتوں کو، مثالوں کو اور مقدار کو، اس سب کو کس چیز سے شامل کر دیا؟ جسے پہلے لفظ الف لام لگا ہوا ہے، الحمد کا جو الف لام اتنا وسیع مفہوم ادا کر رہا ہے۔ عربیت کی بلاغتیں ہیں اور عربیت کی فصاحتیں ہیں جو کسی اور زبان میں نہیں ہیں، کہ ایک الف لام جو ہے اس نے سارا جہان تعریفوں کا بھر دیا حمد کے ساتھ لگ کر۔ تو الحمد للہ، پھر بھئی اللہ کا لفظ اللہ آ گیا اور وہ ذاتی نام ہے، اس پر بسم اللہ کے اندر گفتگو ہو گئی۔ الرحمن الرحیم، پھر سے وہی دو الفاظ آگئے جس پر بسم اللہ میں گفتگو ہو گئی، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک یوم الدین، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، وہی دونوں چیزیں۔ مالک یوم الدین، مالک ہے یوم جزا کے دن کا، آخرت کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بہت ساری چیزوں کا مالک ہے، ہمارا مالک ہے، آپ کا مالک ہے، انسانوں کا مالک ہے، کائنات کا خالق ہے، یوم الدین کا مالک کیوں خاص یہاں کیا گیا؟ اور جو اس کی ملکیت کی بے شمار چیزوں میں سے یوم الدین کو کیوں خاص کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے لفظ استعمال ہو کہ وہ مالک ہے اس دن کا، جس دن بدلہ لیا جائے گا اور جس دن جزا دی جائے گی؟ اصل میں دو باتیں اس میں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسانوں کی زندگی میں یوم الدین سے بڑا کوئی دن نہیں ہے، اس لیے کہ اس دنیا میں تو یہ تو ڈھیل، اور میں نے کہا کہ صفت رحمت اور رحمانیت اور رحیمیت میں گزر رہا ہے وقت۔ ظالم ظلم کیے جا رہا ہے، اور بعض اوقات ظالم کو اس کے ظلم کی دنیا میں سزا ملنے سے پہلے اس کی موت آ جاتی ہے، حالت ظلم میں دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر ظلم کی سزا دنیا میں ضرور ملے اور پوری ملے، بعض ظالموں کو مل جاتی ہے، وہ اللہ نمونہ عبرت بنانا چاہتا ہے ان کو۔ بہت سے ظالم دنیا میں بڑی کڑی سزا پاتے ہیں اور اس سے باقی انسانوں کو پتہ چلتا ہے اچھا ظلم کے نتائج ہوتے ہیں۔ بہت سے ظالم اپنی سزا سے پہلے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ حرام کمانے والے کمائے جا رہے ہیں، کوئی خدائی ہاتھ آ کر ان کو روک نہیں رہا، یہاں پر کوئی بھی گردن نہیں دبا رہا، اسی حرام کماتے بہت سے لوگ مر جاتے ہیں۔ تو دنیا میں جو کچھ غلط ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی مہلت کی وجہ سے چل رہا ہے۔ مالک یوم الدین میں ایسا نہیں ہوگا۔ یوم الدین میں جب میزان لگ جائے گا، ترازو جب قائم ہو جائے گا، ایک ایک عمل، ایک ایک انسان کا جو ڈیڈ اور ایکشن، ایک ایک اس کی چیز اس کے دلوں کے اندر کی موجود اس کی نیتوں اور اس کے ارادوں تک کو تولا جا رہا ہوگا۔ وہ چیزیں جس کا اس نے اظہار نہیں کیا، وہ چیزیں جس سے اس کے علاوہ اس روئے زمین پر کوئی اور باخبر نہیں ہے، وہ چیزیں جو اس کے دل کی گہرائیوں کے اندر پوشیدہ اور چھپی ہوئی ہیں، وہ اعمال جو اس نے اپنی طرف سے انتہائی رازداری کے ساتھ کیے، انتہائی چھپ کر وہ سب کھول دی۔ یوم تبل السرائر، ساری پوشیدہ چیزیں کھول دی جائیں گی، اور ظلم نہیں ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی، لیکن حساب ہوگا، حساب۔ اللہ تعالی ہمیں اس حساب سے نجات نصیب فرما دے اور ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نوقش عذب، جس کا آڈٹ شروع ہو گیا وہ تو پھنس گیا، جس کا باریکی میں چلے گی، جس کا موٹا موٹا کہہ دیا گیا کہ بس ٹھیک ہے، کتاب عرض ہوا، صرف اعمال پیش ہوئے اور کہا ٹھیک ہے، کھولے نہیں جاتی فائلیں، چلو ایک ایک چیز پر انگلی نہیں رکھی جائے گی کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کا حساب بس
آ کر ایک جس طرح نہیں ہوتا، ایک وہ کتاب تو پیش ہوگی لیکن اس کے بعد اس کی تفصیل نہیں ہوگی زیادہ ان سے، اور بہت سے لوگ بغیر حساب کتاب اس کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ تو مالک یوم الدین، اللہ جل شانہ اس دن کا مالک ہے، اور اس دن وہ، میں نے سبھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ صفت قہاریت کے ساتھ جلوہ گر ہوگا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت بھی ایسی ہوگی کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، کسی کو اللہ کے سامنے زبان کھولنے کا یارہ نہیں ہوگا، کوئی اس دن اپنے لب کو جنبش دینا آسان نہیں ہوگا۔ تو وہ اللہ کی، اچھا دنیا میں ایک اور چیز، اللہ اس دن اس دنیا میں اللہ پاک نے لوگوں کو عارضی حکومتیں دی ہوئی ہیں، عارضی بادشاہتیں دی ہوئی ہیں، چھوٹی چھوٹی۔ اللہ کی حکومت بادشاہت کے سامنے وہ مچھر کا پر بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی انسان خوش ہے۔ کسی کے پاس 10 بندوں کی ٹیم ہے تو اپنے آپ کو 10 بندوں کا حاکم سمجھ رہا ہے، کسی کو چھوٹا سا ملک دے دیا وہ اپنے آپ کو اس کا حاکم سمجھ رہا ہے، کفار دندناتے پھر رہے ہیں، اپنے آپ کو دنیا کا مالک سمجھ رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ، میں نے پھر ریسرچ کیا کہ وہ ڈھیل کے زمانے میں سب ہم وقت گزار رہے ہیں سارے، اس دن یہ سب ختم ہو جائے گا۔ اس دن یہ بڑے بڑے جبار فراعنہ، فرعون کی جمع، یہ بڑے بڑے بادشاہ اس دن ذلت اور خواری کی تصویر بنے ہوئے ہوں گے۔ آج جو دندناتے پھر رہے ہیں، آج جن کی گردنیں عہدوں کے احساس سے اکڑی ہوئی ہیں، گردنوں میں سریے پڑے ہوئے ہیں، آج جو انسانوں کو ایک حقیر مخلوق سمجھ رہے ہیں، کیڑے مکوڑے سمجھ رہے ہیں باقی لوگوں کو، ان کی حالت اس دن اللہ کی قہاریت کے سامنے ایسی ہوگی کہ اس کا دنیا میں الفاظ نہیں ہے اس کو بیان کرنے کے۔ اس دن پہ گویا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی حکومت لوگوں کو نظر آ رہی ہوگی، ایک بادشاہ کی، اس لیے اس کو مالک یوم الدین کہا گیا۔ الحمدللہ کے ساتھ 2 چیزیں رہ گئیں جو مجھے اس وقت کہنا چاہیے تھی، ایک رب اور ایک العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم پر تو بات ہوگی، رب العالمین پر بات نہیں ہوگی۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب سے ہی یہ لفظ، ہمارے ایک لفظ تربیت استعمال ہوتا ہے اور مربی استعمال ہوتا ہے۔ اصل میں رب کہتے ہیں وہ جو بتدریج کسی چیز کو نیچے سے اٹھا کر اوپر تک پہنچا دے۔ اللہ جل شانہ کے سارے کاموں میں آپ کو تدریج نظر آئے گی۔ بچہ پیدا کیسے ہوتا ہے، ایک دن کا بچہ کیسا ہوتا ہے، مائیں بتا سکتی ہیں، یعنی ان کو ہاتھ میں اٹھاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ یہ مڑ چھڑ جائے گا، اور وہ ماں ہی اس کو سنبھال سکتی ہے، اٹھا سکتی ہے۔ لیکن یہی بچہ ایک دن جھارا پہلوان بن جاتا ہے، ایک دن دنیا کا طاقتور ترین انسان بن جاتا ہے۔ اس کو اس کمزوری سے اس قوت و طاقت کے آخری درجات تک بتدریج کس نے پہنچایا؟ رب العالمین۔ ایک پودا، ایک چھوٹی سی کونپل نکلتی ہے، اتنی چھوٹی کونپل ہوتی ہے کہ اگر اس میں چڑیا بھی چونچ مار دے تو وہ ختم ہو جائے گی، مرغی بھی اس پہ پاؤں رکھ دے تو ختم ہو جائے گی، اور چونچ مار دے تو ختم ہو جائے گی۔ اس چھوٹے سے درخت، اس چھوٹی سی کونپل کو وہ اتنا تناور درخت بناتا ہے، اتنا تناور درخت بناتا ہے۔ ہم ایک دفعہ سوات گئے تو سوات میں ایک پرانے ایک بہت دور دراز علاقے میں گئے، کالام سے بہت دور، تو وہاں ایک مسجد ہم نے دیکھی، اور اس مسجد کو جو پتہ نہیں خدا جانے کس زمانے کی بنی ہوئی تھی، اس مسجد کے درمیان میں جو تنا تھا لکڑی کا، وہ کسی درخت کا تنا ایز اٹ از اٹھا کے لا کے مسجد میں لگایا گیا تھا۔ یقین جانیے کہ وہ اتنا چوڑا تھا کہ میرے خیال اگر 5 لوگ بھی ایسے اپنے بازو پھیلا کر اس کے گرد کھڑے ہو جائیں تو اس کا احاطہ نہیں کر سکتے تھے، اتنا چوڑا تنا تھا، جس کو خدا جانے اس زمانے میں جب کرینے بھی نہیں تھی یہ کیسے لایا گیا تھا اور کیسے وہاں رکھا گیا تھا۔ ہم تو اس کو دیکھ کر حیران تھے۔ یہ تنا بھی جو جس کی آج چوڑائی کا یہ عالم ہے کہ 5 انسان اپنے ہاتھ پھیلا کر اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، یہ بھی ایک اسی کونپل کی صورت میں نکلا تھا، جس کو اس وقت اگر مرغی یا چڑیا چونچ مار دیتی تو یہ ختم ہو جاتا۔ اس کونپل سے اتنے بڑے تنا کس نے بنایا؟ یہ رب ہے۔ رب کی شان یہ ہوتی، اور یہ تو جسمانی تربیت میں نے کہی، روحانی تربیت بھی وہ ایسی کرتا ہے۔ وہ ایک ایسا انسان جس کی روح بالکل کمزور ہوتی ہے، جس کی روحانیت اتنی بھی نہیں ہوتی کہ اس کو 5 وقت کی نماز پڑھا دے، جس کی روحانیت اتنی بھی نہیں ہوتی کہ اس سے تلاوت کروا دے، اس کو اللہ تعالیٰ روحانی ترقیاں بھی اسی طرح کراتے اس کو زمانے کا سب سے بڑا ولی بنا دیتا ہے۔ کیسے کیسے گناہ گاروں کو اپنے زمانے کا، آپ نے قصے پڑھے ہوں گے مالک ابن دینار کے اور اب دوسرے لوگوں کے، توبہ کرنے سے پہلے گناہوں کی چوٹیوں پر تھے،
توبہ کی اللہ نے توفیق دی، زندگی پلٹی، نیکیوں کی بلندیوں پر جا کر اپنے زمانے کے ولیوں کے سردار بن گئے، سید الاولیاء بن گئے، آنے والوں کے لیے مشعل راہ بن گئے۔ رب ہے العالمین، تمام جہانوں کا۔ آج کل تو وہ ملٹی یونیورس کا قصہ چلتا ہے، کہتے ہیں کہ جی اس کائنات کے علاوہ اور کائناتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو جب کبھی سائنس نے اور کائناتیں دریافت کر لی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ذکر قرآن میں پہلے سے موجود ہے۔ العالمین، عالم کی جمع، عالم کہتے ہیں جہان کو، کائنات کو، دنیا کو۔ تو کئی دنیایں ہو سکتی ہیں۔ ویسے جو مفسرین اس کی تفسیر کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا اپنا ایک جہان ہے، انسانوں کا اپنا جہان ہے، جنوں کے اپنا ایک جہان ہے جس سے ہم نہیں واقف کہ خدا جانے ان کا کیا ہوتا ہے۔ جانوروں میں سے ہر قبیل کا اپنا جہان ہے، مچھلیوں کا اپنا جہان ہے، سمندروں کی مخلوقات کا اپنا جہان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام جہانوں کا رب ہے، اور ان تمام جہانوں میں رہنے والی وہ ارب ہا کھرب ہا مخلوق کا رب ہے۔ اتنا بڑا رب ہے وہ۔ الرحمن الرحیم پر بات ہوگی، مالک یوم الدین پر بات ہوگی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہاں سے بات انسان اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کی نوعیت کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ نے ہی سکھائی یہ بات کہ اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، اور یا اللہ میں تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ نعبد عبادت کرنا، نستعین مدد مانگنا۔ ایاکا کو پہلے لگا کر لا کر ہی کا معنی پیدا کیا گیا ہے، یعنی تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہ تیری عبادت کرتا ہوں، کیونکہ اس میں اس بات کا احتمال اور امکان ہے کہ اللہ کی بھی عبادت کرتا ہوگا، شاید کسی اور کی بھی کرتا ہے، کیا ذہن میں یہ بات ہے؟ تو تیری ہی کہہ کر اور تمام قسم کی عبادتوں کے دروازے بند کر دیے گئے، ان امکانات کو ختم کر دیا گیا۔ اور تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں کہہ کر مدد کی بھی استعانت جس کو کہتے ہیں وہ بھی خالص اللہ کے لیے خالص کر دی گئی، کہ انسان جب بھی مانگے گا تو اللہ پاک سے ہی مانگے گا۔ یہ اللہ پاک کے ساتھ انسان کا رشتہ ہے کہ عبادت اور استعانت کہتے ہیں مدد مانگنے کو، یہ خالص اللہ کے لیے رہے گا۔ اس میں وہ کسی کو شریک نہیں کرے گا، ورنہ وہ شرک کا مرتکب ہو جائے گا، جس کی سزا معلوم ہے انسان کو کہ اللہ ہر چیز معاف کر دے گا اور شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو شرک کے شائبے سے بھی محفوظ رکھے۔ عبادت تو ظاہر بات ہے، آپ کو پتہ ہے نہ پیغمبر کی ہو سکتی، اور کوئی ایسی شکل بھی نہیں اختیار کی جا سکتی جس سے عبادت کا شائبہ ہو۔ اسی لیے سجدہ تعظیمی منع کر دیا گیا اس شریعت میں، حالانکہ وہ عبادت نہیں ہوتی تھی، تعظیم ہوتی تھی۔ تعظیم کا مطلب ادب ہوتا تھا، لیکن کہا گیا کہ چونکہ اس میں شائبہ ہے، ایک سملیرٹی ہے، ایک ریزمبلنس ہے اس بات سے کہ پتہ نہیں یہ کون سا سجدہ ہو سکتا ہے، جس کو کر رہا ہے تو اس کی عبادت نہ کر رہا ہو، اس کا امکان ہے دیکھنے والے کو، چاہے بے شک کرنے والا کہتا رہے کہ میری نیت عبادت کی نہیں ہے، تب بھی حرام ہے۔ تو یہ اس شریعت میں خاص طور پر اللہ پاک نے قیامت تک آنے والوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے اور ان کی توحید کو کامل رکھنے کے لیے ہر وہ شکل جس سے عبادت کا اندیشہ ہوتا ہو غیر اللہ کی، اس کو منع کر دیا گیا۔ مدد، تعظیم، استعانت میں یاد رکھیے گا کہ ایک تو مدد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب میں آپ سے کہوں کہ مجھے پانی دے تو آپ کہیں کہ تم نے تو شرک کر لیا کہ تم نے مجھ سے پانی کی مدد مانگ لی، یا انسانوں سے کہتے ہیں میری مدد کر دیجیے، یہ لفظ ہمارے استعمال ہوتے ہیں، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ وہ مدد ہے جو ہم اسباب کے دائرے میں مانگ رہے ہوتے ہیں، آپ کے پاس یہ چیز ہے دے دیجیے، یا آپ کے پاس کوئی ایسی صورت ہے کہ آپ فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو اس کا کہا جا سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے جو مدد مانگی جا رہی ہوتی ہے وہ اسباب سے بالاتر ہو کر مانگی جا رہی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ تو اسباب سے بالاتر ہو کر آپ کسی بھی انسان سے، زندہ یا مردہ، بزرگ یا ولی، اسباب سے بالاتر ہو کر اس سے نہیں مانگیں گے، وہ اللہ جل شانہ سے ہی مانگی جائے گی۔ اور یہ انسان کا اللہ کے ساتھ رشتے کا کم سے کم تقاضا ہے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ سیدھا رستہ، صراط المستقیم، اہدنا ہدایت، تین لفظ اس میں آ گئے، ہدایت، صراط، مستقیم۔ ہدایت کے معنی یہاں پر یہ ہے، ویسے تو ہدایت کی دو تین شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کسی کو رستہ دکھا دینا، آپ سے کسی نے رستہ پوچھا، آپ نے بتا دیا یہ رستہ جا رہا ہے، یوں 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 دائیں بائیں ہوتے ہوئے پہنچ جاؤ۔ ایک صورت یہ کہ آپ نے ہاتھ سے پکڑا اور اس کو وہاں تک پہنچا دیا جہاں پر جو جگہ اس نے پوچھی تھی۔
اہدنا میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ بھی رہے ہیں کہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا بھی دے کہ ہمیں پتہ چل جائے کون سا, پھر ہمیں اللہ تعالیٰ اس پہ چلا بھی دے, توفیق بھی عطا فرما دے اس پہ چلنے کی. اللہ کی توفیق کے بغیر تو یہ نہیں ہو سکتا. صراط رستے کو کہتے ہیں, اور المستقیم سیدھے رستے کو. یہاں پر مجھے ایک چیز بڑی اچھی لگی جو علامہ ابن قیم کی بات ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ صراط میں اصل میں اس راستے کو کہتے ہیں جس سے 5 باتیں پائی جائیں. ایک یہ کہ مستقیم یعنی وہ سیدھا ہو, دوسرا یہ کہ وہ مقصود تک پہنچانے والا ہو, تیسرا یہ کہ سب سے زیادہ قریب اور نزدیک ہو, شارٹیسٹ وے ہو, چوتھا یہ کہ وسیع اور کشادہ ہو, بڑا ہو, کھلا ہو, تنگ بھول بھلیاں اور تنگ قسم کا نہ ہو جس پہ زیادہ لوگ نہ چل سکتے, اور پانچواں یہ ہے کہ مقصود تک اور مقصد تک اور منزل تک پہنچنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ ہو, ایک ہی ہو. یہ 5 صفات جسے پائی جائیں اس کو صراط مستقیم کہیں گے, اس کو صراط کہیں گے. تو یہ جو اللہ پاک سے ہم نے صراط کہا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا, یہ در حقیقت صراط مستقیم سے علامہ مفسرین میں سے بڑے حضرات کے بھی, اور انہوں نے جو نقل کیا صحابہ میں سے جو بڑے مشہور 2 مفسر ہیں, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ, دونوں سے یہ نقل کیا مفسرین نے کہ صراط مستقیم سے مراد اسلام ہے پورا. اسلام ہی سے, کیونکہ اسلام کا رستہ سب سے مختصر ہے, اس کے علاوہ کیا ہے, ظاہر بات ہے شارٹیسٹ وے ہے اللہ تک پہنچنے کا, کشادہ ہے, اتنی بڑی امت اس پہ چل رہی ہے, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ زیادہ لوگ آ جائیں گے تو اسلام کا رستہ تنگ ہو جائے گا, سیدھا ہے, اور اس کے علاوہ کوئی اور رستہ بھی نہیں ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, زندگی گزارنے کا ایک ہی طریقہ اللہ کے نزدیک اور وہ اسلام ہے. اس آیت کو سمجھے, ان الدین عند اللہ الاسلام, دین کہتے ہی زندگی گزارنے کے ڈھنگ اور طریقے کو. اللہ کے نزدیک زندگی گزارنے کا ایک ہی طریقہ اور ڈھنگ ہے, اور وہ ہے اسلام. تو صراط اہدنا الصراط المستقیم میں صراط المستقیم سے مراد اسلام, شریعت محمدی. اللہ تعالیٰ سے ہم یہ مانگ رہے ہیں. پھر صراط الذین انعمت علیہم, اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ رستہ پھر ان لوگوں کا جن کے اوپر تیرا انعام ہوا, صراط الذین انعمت علیہم. کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کو مانگتا ہے, یا اللہ ان لوگوں کے راستے ہمیں ہدایت فرما سیدھے راستے کی, ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام فرمایا. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انعام کن پر فرمایا؟ اللہ پاک نے ان کا ذکر کر دیا ہے کہ وہ نبی ہیں, صدیق ہیں, شہداء ہیں اور صالحین ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ جل شانہ کا انعام ہوا ہے. یعنی اللہ جل شانہ نے صراط انعام کیا ہے سب سے زیادہ درجہ بدرجہ نبیوں پر, صدیقین پر, پھر شہیدوں پر, شہید جو اللہ کے رستے کے اندر قتل ہوئے جہاد میں, اور پھر صالحین پر, نیک لوگوں پر. تو ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ اس رستے پر ہمیں چلا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان لوگوں کے رستے پر ہمیں مت چلا جن لوگوں پر تیرا غضب ہوا, اور نہ ان لوگوں کے رستے پر جن سے جو گمراہ ہوئے, گمراہوں کے رستے پر ہمیں نہ چلا. صحابہ نے اس بارے میں پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, کیا ان سے کون مراد ہے؟ مغضوب علیہم سے کون مراد ہے اور ضالین سے کون مراد؟ آپ نے فرمایا ان سے مغضوب علیہم سے یہود مراد ہے, ضالین سے نصارہ مراد ہے. یعنی اس کے بڑا مصداق یہ ہے. یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے علاوہ, یہود کے علاوہ کوئی مغضوب علیہم نہیں ہے, نصارہ کے علاوہ کوئی ضالین گمراہ نہیں ہے. نہیں, اس کے جو ایک بڑا مصداق ہے وہ یہ لوگ ہیں, باقی اور بھی لوگ مغضوب علیہم بھی ہوں گے اور الضالین بھی ہوں گے. اچھا, اس پہ اللہ جل شانہ نے, یعنی ظاہر بات ہے کہ کیوں ان کو خاص طور پر کہا. مغضوب علیہم سے وہ فریق مراد ہے جو جان بوجھ کر حق کا راستہ چھوڑ دے, اور صحیح علم ہونے کے باوجود اپنی انا اور ضد اور عناد اور نفس پرستی کی وجہ سے غلط رستہ اختیار کرے. یہ مغضوب علیہم ہوتا ہے. جو بھی ہوگا مغضوب علیہم ہوگا.
یہود اس کا فرد کامل ہے، سب سے بڑے مصداق وہی ہیں، لیکن آج بھی کوئی شخص جو حق کو جانتے بوجھتے ہوئے اس سے منہ موڑے گا اور عناد کے رستے پر رہے گا، وہ مغضوب علیہم کہلائے گا، اور ضالین وہ شخص کہلائے گا جو صحیح رستے سے بھٹک کے غلط پر جا پڑا ہے، گمراہ ہو گیا، رستہ چھوٹ گیا اس سے۔ نصارہ انہی میں سے تھے، اور آج بھی کوئی شخص اگر گمراہ ہوگا تو وہ الضالین کے ذیل میں وہ شخص آئے گا، الضالین اس سے کہا جائے، یعنی وہ شخص کہلائے گا۔ آمین اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تو اس کو قبول فرما، کیونکہ یہ سورت در حقیقت ایک دعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، سورہ فاتحہ جیسی سورت نہ تورات میں اتری ہے، نہ زبور میں، اور نہ انجیل میں۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے۔ صحابہ سے حضور نے کہا تھا میں تمہیں عظیم الشان چیز بتاؤں، تو پھر یہ سورت بتائی، اور اس سورت کے یہ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کی عظمت کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کے نام بہت سارے ہیں، بہت سارے نام ہیں اس کے، اور اس کا ہر نام اس کی خصوصیات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مثلا ایک نام تو سورۃ الفاتحہ ہے، اسی سورت کا نام سورۃ الشفا بھی ہے، شفا اس سے ہوتی ہے۔ شفا پر یاد آیا، بہت ساری باتیں آج رہ جائیں گی، پھر میں شاید کل کر لوں، کیونکہ میں آپ کو سوال و جواب کا وقت بھی دینا چاہ رہا ہوں۔ سوال وہ صحابہ کا واقعہ سنا دوں پہلے آپ کو۔ صحابہ کہتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ہم لوگ ایک بستی میں گئے تھے، تو اس بستی میں ایک جا کے صحابہ ٹھہرے ہوئے تھے، ابو سعید الخدری بھی تھے اس میں۔ تو کہتے ہیں کہ بستی کی ایک بچی ہمارے پاس آئی اور اس نے کہا کہ ہمارے سردار کو سانپ نے کاٹ دیا ہے، ہم نے ہر کوشش کر لی ہے اور کچھ نہیں ہو سکا، تم لوگوں کے پاس کوئی صورت ہے کہ تم لوگ اس کو کوئی ایسا چیز پڑھنے والی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم گئے اور ہم نے جا کر اس پہ سورہ فاتحہ کا دم کیا، وہ ٹھیک ہو گیا، اور اس نے پھر ہمیں 30 بکریاں دیں تحفے میں۔ تو صحابہ کہتے ہیں، میں خیال آیا کہ پتہ نہیں یہ بکریاں ہمارے لیے لینا جائز ہے نہیں، تو ہم گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر پوچھیں گے۔ تو ہم نے حضور سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ بالکل لے سکتے تھے تم، اور آپ نے ان کو مزید یہ بتانے کے لیے کہ تم نے درست لیا ہے، کہا کہ مجھے بھی میرا حصہ دو اس میں سے، یعنی مزاحن، اور اسے کہا ان کا ویسے دل بندھانے کے لیے۔ خیر وہ تفصیل ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، کسی کو آئی تو۔ اچھا، سوالوں کے لیے میں عرض کر دوں کہ ہمارے پاس مجھے اس وقت کوئی اور تو اس کا آپشن نظر نہیں آ رہا۔ فیس بک کے میں نے اس پر ایک پوسٹ ابھی میں یعنی ایک لکھ کر ڈال رہا ہوں اس میں کہ آج کے سبق کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو کیجیے، تو آپ کمنٹ بار میں مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، میں اس وقت آپ کو اس کا انشاءاللہ جواب دوں۔ یہ میں نے پوسٹ کر دیا، اب آپ لوگ اس کے وہی میری جو اپنی پرسنل آئی ڈی ہے جس کے آگے آپ کو بلو ٹک نظر آتا ہے، اب آپ اس کے ذیل میں کوئی سوال کرنا چاہیں تو میں انشاءاللہ اس کا جواب دیتا ہوں۔ بات اس پر اس سے پہلے کہ ہم اس کی سوالوں کی طرف جائیں، چند ایک باتیں میں صرف اس میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک تو اس کا وہ ہوا، اس سورت میں سورہ فاتحہ میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں 10 باتیں ہیں، اگر یہ آپ سمجھ لیں تو بڑی اہم بات ہے۔ 10 چیزیں ہیں اس کے اندر، 5 چیزیں اللہ تعالیٰ کے متعلق ہیں اور 5 چیزیں بندوں کے متعلق ہیں۔ اس صورت میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ سے متعلق گزری ہیں، دیکھیں الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ، اللہ لفظ ہے، الوہیت، رب ربوبیت، رحمان الرحیم رحمانیت 3، رحیمیت 4، اور مالک یوم الدین مالکیت 5۔ پھر سے بتاتا ہوں، الوہیت، ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت اور مالکیت، یہ 5 چیزیں اللہ سے متعلق گزری۔ 5 چیزیں بندوں کے متعلق گزری، عبادت ایاک نعبد، استعانت ایاک نعبد و ایاک نستعین، طلب ہدایت اہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم طلب استقامت، اور الذین انعمت علیہم طلب نعمت۔ 5 چیزیں انسانوں سے متعلق ہے۔ پھر سے بتاتا ہوں، اللہ سے متعلق 5 کون سی ہیں؟ عبادت یعنی الوہیت، ربوبیت،
رحمانیت، رحیمیت اور مالکیت. اور بندوں سے متعلق 5 چیزیں کون سی ہیں؟ عبادت، استعانت، طلب ہدایت، طلب استقامت اور طلب نعمت. یہ جو پہلی 5 اللہ کے ساتھ متعلق ہیں اور جو 5 انسانوں کے متعلق ہیں، جو میں نے جس ترتیب سے بیان کیا اسی ترتیب سے ان کو آپس میں آپ جوڑ لیں. کس طرح کہ عبادت کا ذکر آیا نا، تو اس کے لیے یہ کہ الوہیت کا، الوہیت اللہ کی صفت ہے، انسان کی عبادت ہے. عبادت الہ کی ہوتی ہے، اللہ کی ہوتی ہے. عبادت کا الوہیت کے ساتھ تعلق ہے. استعانت کا ربوبیت کے ساتھ تعلق ہے. اور طلب ہدایت کا انسان کی رحمانیت کے ساتھ، طلب استقامت کا رحیمیت کے ساتھ، اور طلب نعمت کا مالکیت کے ساتھ تعلق ہے. یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ گویا کہ یہ صفات ان صفات کے مقابلے میں آ رہی ہیں کہ یہ طلب ہے اور وہ عطا ہے. اس طلب اور عطا کا آپس میں ایک تعلق ہے. وقت چونکہ کم ہے اور کچھ چیزیں رہ گئی ہیں جو میں آپ کو پھر کسی وقت انشاءاللہ بتاؤں گا اس میں، لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ، کیونکہ آپ کا فیڈ بیک میرے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، تو اس حوالے سے آپ لوگ فرمائیں کہ کیا اچھا جی. ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی سر وضاحت مختصر رکھا کریں پلیز، پوائنٹ سے توجہ ہٹ جاتی ہے طول کی وجہ سے. اچھا جی، کوشش کریں گے جناب. رومانہ زیب صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں. اور اب دیکھیں ام ثاقب کہہ رہی ہیں مغضوب اور الضالین کی مزید وضاحت کیجیے. اب آپ ایک کہہ رہے ہیں کہ وضاحت کم کریں اور دوسرے محترمہ ام ثاقب خان کہہ رہی ہیں کہ وضاحت زیادہ کیا کریں. اچھا جی، پورے کورس کا سیلیبس، تیمور خان پوچھ رہے ہیں کہ پورے کورس کا سیلیبس کیا ہوگا، کون سی صورتیں پڑھائیں گے؟ انشاءاللہ قرآن شروع کیا ہے اور دعا کریں کہ پورا قرآن ہم مکمل کر لیں. دعا کریں اس کا، لیکن میں وعدہ نہیں کر رہا، کورس تو بھی 3 مہینے کا ہے، لیکن شاید ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے بعد چلتے رہیں، اور کیا پتہ اللہ جل شانہ ہمیں اتنی زندگی عطا فرما دے کہ ہم اس کو مکمل کر لیں. آفاق احمد پوچھ رہے ہیں کہ تفسیر مکمل ہونے کا البرہان انسٹیٹیوٹ کی جانب سے کوئی سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا؟ اگر دیا جائے گا تو اس کا کیا کرائٹیریا ہوگا؟ بالکل سرٹیفکیٹ دیا جائے گا. اس کے لیے آپ کو جا کر LMS کے اندر ہمارے یعنی آپ کو رجسٹریشن کرنی ہوگی. رجسٹریشن کرنے کے بعد آپ کو اس کا پورا طریقہ کار بتا دیا جائے گا، انشاءاللہ آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گا. اچھا جی، یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ ایک طرف رحمت 99% رحمت دنیا کے بعد ہوگی اور دوسری طرف واحد القہار کے ساتھ جلوہ دکھائی دے گا، اس میں کیا تقابل ہے؟ بالکل صحیح بات ہے کہ قہاریت اپنی جگہ پر ہوگی، لیکن جن لوگوں پر رحمتیں ہو رہی ہوں گی وہ بھی بے اندازہ اور بے تحاشا ہوں گی. تو یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ پر آخرت کے اندر ہوں گی. اچھا جی، یہ پوچھ رہی ہیں کہ الوہیت اور امارہ عمیر کہہ رہی ہیں کہ الوہیت اور ربوبیت کو واضح کر دیں. الوہیت اللہ سے نکلا ہے لفظ، اللہ تعالیٰ کا اللہ ہونا، اور ربوبیت اس کا رب ہونا. تو اللہ اس میں جس طرح اللہ کی ذات ہے اور رب اس کی ایک صفت ہے. اس کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ رب العالمین بھی ہے. یہ اس کے درمیان فرق ہے. اچھا جی، کہہ رہے ہیں محمد عبد الرحمن کہہ رہے ہیں کہ ملک یوم الدین یا مالک یوم الدین کہہ رہے ہیں میں دال پر زبر نظر آ رہا تھا، اس کی کچھ وضاحت فرما دیں. نہیں، دال پر زبر نہیں، دال پر شد نظر آ رہی ہوگی، آپ اس کو زبر سمجھ رہے ہیں. الدین میں دال کے نیچے زیر ہے. اچھا جی، اسد کہہ رہے ہیں کہ ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب کی ذرا مزید وضاحت کر دیجئے. انشاءاللہ کرتے ہیں، انشاءاللہ اس میں وقت لگے گا تھوڑا سا. اچھا جی، انہوں نے کہا کہ ام وردہ کہہ رہی ہیں کہ بہت واضح ہو گیا سارا کچھ، ماشاءاللہ، بہت شکریہ، جزاکم اللہ. اور انہوں نے پوچھا ہے کہ نعمان احمد پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب ہفتہ وار ذکر کی محفل اب بھی ہوتی ہے کیا؟ اگر ہوتی ہے تو کس ٹائم ہوتی ہے؟ جی، ہفتہ وار ذکر کی محفل جو ہماری ہے، مجلس جو ہے، مجلس اصلاحی مجلس، وہ ہفتے کے دن اسلام آباد میں مسجد ختم نبوت F10-4 میں مغرب کی نماز کے بعد ہوتی ہے. اور جب میں شب تزکیہ کے سلسلے میں مختلف شہروں کا سفر کرتا ہوں، کراچی، لاہور، پشاور، جہاں جہاں البرہان ہے، تو وہاں پر پھر اس سفر کے ساتھ ہی ہوتی ہے، اور اس کے اعلانات ہمارے اسی جگہوں پر آتے رہتے ہیں. اچھا جی، آپ کا نام اگر صحیح نہیں لکھا ہوگا تو مجھے آپ کا میسج پڑھنے میں ذرا مشکل ہوگی. تو نو اور نام سے کوئی ہے کہ اس صورت کو بخشش کے لیے بھی مفید سمجھا جائے. بالکل یہ صورت بخشش مانگنے کے لیے اس سے بڑی اور کیا دعا ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ دعا ہے. اچھا، یہ کہہ رہے ہیں جی آخری آیات کی تفسیر دوبارہ اگر تھوڑی سی بتا دیں. راجہ حیدر علی صاحب، اب تو وہ ختم ہو گیا، انشاءاللہ ذہن میں ہے. اچھا جی، اس کے بعد ایمن عاصم کہہ رہے ہیں کہ تفسیر کا ٹائم بڑھا دیں مفتی صاحب. اس پر باقی لوگوں کی بھی رائے آ جائے تو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد
بکس کا کہہ رہے ہیں کہ جو آپ بول رہے تھے وہ اپلوڈ کر دیں ٹیلی گرام پر. وہ بکس اپلوڈ کر دی گئی ہیں, آپ دیکھ لیجیے گا دوبارہ. اچھا, فرقان نجمی صاحب نے کہا ہے کہ از آمین اے سپریٹ آیت. نہیں, آمین آیت نہیں ہے, بلکہ یہ دعا کے بعد اللہ نے کہا ہے کہ اس طرح کیا کہو, سنت ہے. آمین کہنا سنت ہے, مسنون ہے. کہ آپ کہ اس کا مطلب ہے کہ دعا میں نے کر لی, یا اللہ تو اس کو قبول بھی فرما لے. آمین کا مطلب ہے یا اللہ تو اس کو اب قبول بھی فرما لے. یہ آخر میں گویا کہ ایک اور دعائیہ کلمہ ہے جس کا پڑھنا سنت ہے, یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. اچھا جی, محمد اطہر اقبال کہہ رہے ہیں کہ سر اف یو انڈرسٹینڈ دا سورہ فاتحہ with its actual content then our life must be very easy. بالکل درست کہا آپ نے, بالکل زندگی, زمین اور دنیا اور آخرت کی سہولتیں اس میں آ جائیں گی اگر ہمیں پتہ چل جائے. اچھا, بطور شفا واجد ناؤ صاحب پوچھ رہے ہیں کہ بطور شفا اگر پڑھیں تو کیا وظیفہ ہے اس کا؟ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیں, سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلا دیں, ویسے بندے پر پھونک مار دیں, یہ اس کا دم کا طریقہ ہے. اس کی اگر کسی سے آپ کو اجازت مل جائے تو دم کی, تو اور بھی مزید مؤثر ہو جاتا ہے, ورنہ ویسے بھی آپ کر سکتے ہیں. اچھا جی, احمد خان کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے انعامات صرف انہی 4 لوگوں پر ہے. نہیں, دنیا میں تو سب پر اللہ کا انعام ہے. آخرت میں جو اللہ کے انعامات کا سب سے بڑا مصداق ہوں گے وہ یہ 4 لوگ ہوں گے. اچھا جی, یہ زینی خان کہہ رہے ہیں کہ وقت بڑھا دیں لیکن اس طرح کے دن بڑھا دیں, گھنٹہ ایک ہی رہنے دیں. زینی خان کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت کے اندر 1 گھنٹے سے زیادہ پڑھنا مشکل ہوتا ہے, تو 1 گھنٹہ ہی رکھیں. لیکن یہ اچھا جی, نسیم منسیہ, اچھا عجیب سا نام ہے, پتہ نہیں نام ہے یا لقب ہے یا یہ ویسی وہ ہے کہ جزاکم اللہ فی الدارین, بہت اچھے انداز میں سمجھ آئی, بہت خوشی میری, سبق نوٹ بھی کیا, جزاکم اللہ. اچھا جی, حمیر کہہ رہی ہیں کہ استاد جی علامہ ابن القیم کا قول دوبارہ بتا دیں. وہ 5 صفات بتائیے. اچھا, یہ درس دستیاب ہے کچھ وقت کے لیے؟ کیوں بھائی دستیاب ہے کچھ وقت کے لیے دستیاب ہے, تو آپ اس کو دوبارہ سن لیں انشاءاللہ. آپ کے پاس سے فوراً نہیں وہ ہوتا, وہاں سے دوبارہ سن لیں. روحانیت کو بھی کچھ بیان کیا کرے, خرم یونس صاحب کہہ رہے ہیں. اچھا جی, اچھا جی, اس کے بعد امارہ اقبال کہہ رہی ہیں کہ ایک دفعہ پورے ترجمہ بتا دیں. اچھا جی, ریاض الصالحین کتاب کہاں سے ملے گی؟ ٹیلی گرام کا لنک ہم شیئر کر دیں گے, میں دوبارہ اسی آئی ڈی پر شیئر کرتا ہوں, وہاں سے آپ کو مل جائے گی. اچھا جی, مبارک علی ملک صاحب پوچھ رہے ہیں کیا سورہ فاتحہ پہلے سپارے کا حصہ ہے یا علیحدہ پارہ ہے؟ پاروں کی کوئی تقسیم نہیں ہے, یہ ہم نے اپنی سہولت کے لیے 30 پارے بنائے ہیں. قرآن میں تقسیم صورتوں کی تو یہ الگ سی صورت ہے, جیسے باقی صورتیں, پارے تو بعد میں بنائے گئے. اچھا جی, اچھا جی, سیف الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کلاس 2 گھنٹے کی رکھیں. اچھا جی, 2 گھنٹے کی تو بڑی. اچھا جی, عامر سہیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ دلی راحت ہوئی سبق پڑھ کر, اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جزاکم اللہ, میرے لیے بھی دعا کریں, اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. نوال احمد کہہ رہے ہیں بہت واضح سمجھ میں آئی. فاطمہ عباسی بھی کہہ رہی ہیں. عمیر صدیقی نے آمین کے بارے میں پوچھا, الگ سے آیت ہے, میں نے بتا دی آیت نہیں ہے. اور اچھا جی, اسد اللہ کہہ رہے ہیں کہ استاد جی اردو کے جو مشکل الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں ان مشکل الفاظ کی تشریح کر دیا کریں. اسد اللہ, سب سے مشکل کام یہی ہے, مجھے یہ پتہ نہیں چل پاتا کہ کون سا لفظ کتنا مشکل ہے. اچھا جی, ہمارے ماشاءاللہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جوابات بھی دے رہے ہیں, اور وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ تاکہ میرے لیے آسانی ہو جائے, اسی میں دیکھ رہا ہوں اس وقت. تو بہرحال جب آپ دیں تو یہ خیال رکھیں کہ آپ کا جواب درست بھی ہونا چاہیے, ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی ایسا جواب دے دیں کہ وہ ٹھیک نہ ہو. اچھا جی, اچھا, یہ مجھے بہت اچھا, ہمارے ہندوستان سے ہمارے دوست ہیں مولانا اسماعیل بھایات صاحب, تو انہوں نے کہا ہے, میرے ذہن میں تھا لیکن وقت ختم ہونے کی وجہ سے, انہوں نے کہا ہے کہ سورہ فاتحہ کا جو جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے وہ اگر بتا دیا جائے تو بہت اچھی بات ہوگی. میں باوجود وقت آگے جا رہا ہے لیکن آج آپ کو پھر, اب چونکہ مولانا اسماعیل بھایات صاحب کہہ رہے ہیں تو آپ کو بتا دیتا ہوں
کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر دی ہے. تقسیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مطلب یہ آدھی آدھی کہ میں اور انسان، میرے اور بندے کے درمیان ایک مکالمہ ہے. یہ گویا کہ جب وہ مجھ سے جو کچھ مانگ رہا ہوتا ہے ایک ایک جملے میں، اس ہر جملے کا میں جواب دے رہا ہوتا ہوں. تو وہ ہر جملے کا جواب کیسے آتا ہے؟ تو کہا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ جب کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی، میرے بندے نے میری تعریف کی. جیسے آپ اپنے بچے کو حوصلہ افزائی کرتے ہیں، بچے نے یہ کام کیا تو اللہ کہتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میری بڑائی بیان کی. اور پھر جب بندہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا ہے، اور میرے بندے نے جو مانگا ہے وہ اس کے لیے ہے. ولعبدی ما سأل، جو مانگا ہے میں اس کو دوں گا. وہ میں نے کہا اس کے ساتھ کہ جو اس کی مصلحت اور اس کے حق میں بہتر ہوگا. پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ فرماتا ہے ھذا لعبدی، یہ میرے بندے کے لیے ہو گیا جو اس نے مانگا. ولعبدی ما سأل، اور میرے بندے نے جو مانگا ہے وہ اس کو دیا جائے گا. یہ جوابات آتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. حدیث سے پتہ چلتا ہے، صحیح مسلم کی روایت. تو اب آپ جب پڑھ رہے ہو تو آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھیں اور پھر سوچیں اللہ نے یہ کہا، پھر آپ الرحمن الرحیم پڑھیں پھر سوچیں اللہ پاک نے یہ کہا. اچھا جناب، انہوں نے پوچھا ہے، امین احسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ رحمان اور رحیم میں کون سی صفت بینیفیشری سب مسلمان ہیں اور کون سی صفت سب کے لیے؟ عرض کیا کہ رحمان کی یہ دو تو وہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ رحمان میں ایک خصوصیت، رحیم کے اندر عمومیت، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ دونوں صفات، بعض نے لکھا ہے کہ رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، یہ مختلف تفاسیر ضرور ہیں، لیکن شاید وہ قول زیادہ عموم ہے جس میں کہا گیا کہ اس صفت سے سب لوگ ہی مستفید ہو رہے ہیں، کائنات کی تمام چیزیں وہ کر رہے ہیں. توقیر نیر صاحب وہ 10 چیزوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جن میں سے 5 کا تعلق اللہ سے اور 5 کا مخلوق سے. تو میں نے عرض کیا کہ دوبارہ بتاؤں گا، پھر بہت وقت لگ جائے گا، ریپیٹ کر لیجئے، سبق کو دوبارہ سن لیجئے، انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. اچھا جی، ذاکر علی خان صاحب پوچھ رہے ہیں کہ علم ہوتے ہوئے کوئی گمراہ ہو جائے تو واپس کیسے آ جائے، کیا یہ اخلاقی خرابیات کا نتیجہ ہے؟ جی ذاکر علی خان صاحب، علم کے ہوتے ہوئے جو انسان، اللہ تعالیٰ اس گمراہی سے بچائے، لیکن بعض اوقات انسان سے اپنے علم پر گمراہی 2 قسم کی، ایک علمی اور ایک عملی. عملی کا ایک اپنے علم پر عمل نہیں ہو پا رہا، اس کو نیک صحبت میں بزرگوں اللہ والوں کے پاس ذکر اور اللہ تعالیٰ کی نیکی کی چیزوں کی طرف جانا چاہیے. اور اگر علم خدا نخواستہ علم ہوتے ہوئے عملاً ایک انسان جو ہے وہ نہیں علماً، یعنی علم ہوتے ہوئے وہ جو ہے وہ غلط چیز کی طرف جائے، اور علم کے ہوتے ہوئے اس کی غلط تعبیر، غلط تشریح، یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت ہے. یہ علماء یہود اور کیا کہنا چاہیے اس کو، علماء نصارہ، یہ لوگ گمراہ اس لیے ہوتے ہیں کہ جانتے بوجھتے ہوئے پھر غلطیاں کرتے تھے. آج کل بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں. تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی گویا کہ ایک پھٹکار ہے اس بندے کے اوپر، اس سے بہت زیادہ پناہ مانگنی چاہیے. حافظ حمزہ احمد جنجوہ صاحب پوچھ رہے ہیں کہ استاد جی صراط مستقیم سے ایک ہی رستہ مراد ہے، تو اگلی 2 آیات میں الگ سے کیوں ذکر کیا گیا کہ انعام یافتہ لوگوں کا رستہ؟ یعنی وہی ایک ہی ہے نا، یعنی صراط المستقیم جو ہے وہ اور صراط الذین انعمت ایک ہی ہے. بس یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ انہی جو صراط مستقیم جو کہ انہی لوگوں کا رستہ ہے، اس کی مزید گویا کہ انسان وہ کر رہا ہے. جمیل احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ سبق جامع بہت عمدہ رہا ہے، اسی طرح جاری رکھیں. 1 گھنٹہ وقت مفید ہے، دن کا اضافہ کرنا بہتر معلوم ہوتا ہے. دن کا اضافہ جی بڑا مشکل ہو جائے گا. حمزہ اویس کہہ رہے ہیں وقت یا دن بڑھا دیں. دیکھیں جی آگے چلتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں. اچھا جی، سراج منیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سبع مثانی کے بارے میں بتا دیجئے. اس کو بھی انشاءاللہ دیکھتے ہیں آگے جا کر، وقت بہت ساری چیزوں کے بارے میں مجھے روک دیتا ہے. اچھا جی، نور خان نے مسئلہ پوچھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا فرض ہے؟ نہیں، پڑھنا فرض نہیں ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہے کہ جی اچھا، آصف صاحب نے اپنی بیٹی کے نوٹس شیئر کیے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بچی کو بہت علم نافع عطا فرمائے. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ کے بچے
اتنے ذوق و شوق کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی ان اولادوں سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، ان کو آپ کے لیے دنیا میں بھی سکون کا باعث بنائے، اور آخرت میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں آپ کا اثاثہ اور آپ کا ذخیرہ بنائے، جس سے آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنائے آپ کی اولادوں کو۔ یا اپنے بچوں کو لے کے لوگ بیٹھتے ہیں بڑے اہتمام سے، مجھے اس کی تصویریں بھی بھیجتے رہتے ہیں، فیس بک پر بھی بھیج دیتے ہیں، اور احوال بھی کارگزاری بھیجتے ہیں، تو میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی اگلی نسلوں کے ایمان کے لیے والدین جہاں مجھے متفکر نظر آتے ہیں، میں کہتا ہوں انشاءاللہ ان بچوں کا اللہ پاک ضرور حامی و ناصر ہوگا۔ مستحسن صدیقی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں ان کے راستے پہ چلا جن لوگوں پہ تیرا انعام ہوا، تو حضرت یہاں پر اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنے کا اشارہ لیا جا سکتا ہے؟ بالکل، کیونکہ ان کا راستہ جو ہے وہ دنیا میں بھی ظاہر ان کے لیے۔ اچھا جی، سفیر احمد کشمیری صاحب کہہ رہے ہیں کہ استاد جی سورہ فاتحہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کا جواب ٹیلی گرام گروپ یا فیس بک آئی ڈی پر شیئر کر دیں۔ ٹھیک ہے جی، کوشش کرتے ہیں اگر یاد رہا ساتھیوں کو۔ اچھا جی، اچھا اب میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اس تھوڑے سے وقت کے اندر چونکہ تقریباً 850 سے زائد سوالات آ چکے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ اگر میں ان سب کے لیے، آپ کے علم میں ہوگا کہ اگر میں ان سب کو آپ کو جواب دینے کے لیے وہ کروں تو بہت لمبا ہو جائے گا۔ 845 850 سوالات آ چکے ہیں، تو میرے خیال ہے کہ آج اس پر اکتفا کرتے ہیں۔ طریقہ آپ کو پتہ چل گیا الحمدللہ۔ اب کوئی سوال کل کے لیے بھی ہو تو میں اس کو بعد میں بھی ذرا غور سے دیکھ لوں گا اور کون کون سے سوالات ہیں جس پہ جتنے زیادہ ایڈریس ہو سکے تو ٹھیک ہے۔ یہ طریقہ اگر آپ کو کہ خیال ٹھیک ہے تو اس پر بھی وہیں پر رائے دے دیجئے، اور کہ اس لیے میرے خیال ہے کہ میرے پاس آسان طریقہ ہے فوراً آپ تک پہنچنے کا، اور اگر کوئی اور طریقہ آپ کے ذہن میں ہو تو وہ بھی بتا دیجئے گا، اس سے انشاءاللہ۔ اچھا، ڈاکٹر نوید جمیل ملک صاحب کا ایک سوال ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن بہت پڑھا جاتا ہے آج کل ماشاءاللہ، مگر دلوں کے اندھیرے کم نہیں ہوتے، نہ دل نرم نظر آتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ قرآن پڑھنے کے باوجود بعض اوقات اخلاق ٹھیک نہیں ہوتے، قرآن پڑھنے کے باوجود بعض اوقات دلوں میں جو نرمی آنی چاہیے وہ نہیں آتی، عفو، درگزر اور اچھے اخلاق حسنہ جو قرآن کے نتیجے میں پیدا ہونے چاہیے وہ نہیں پیدا ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کو کسی عملی ماحول کے بغیر پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہوتا ہے، عملی چیزوں پر توجہ دیے بغیر، بس جیسے کوئی ٹیکسٹ بک ہے اور اس کی عربی کا ترجمہ ہو رہا ہے اور اس کے لفظ سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی تفسیری اقوال ذکر ہو رہے ہیں، لیکن کوئی عملی فضا اور ماحول ہی نہیں ہے کہ قرآن پر ساتھ ساتھ عمل کیسے کریں۔ صحابہ کا پڑھنے کا طریقہ کیا تھا؟ صحابہ کے زمانے میں تو نہ تفسیریں لکھی گئی تھیں، نہ صحابہ کے پاس کتابیں ہوتی تھیں، صحابہ تو آیتیں نازل ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور اس کے بعد ایک فضا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی بھی ہے جس فضا میں قرآن کی ہر آیت کے اوپر عمل کرنا آسان ہوتا تھا، اور اس فضا سے فائدہ اٹھائے۔ تو اگر آج ہم نے اپنے گھروں میں بھی یا کہیں پر بھی قرآن کی درسگاہیں بے شک قائم کرتے رہے، سینکڑوں ہزاروں لوگ بعض اوقات قرآن پڑھ جائیں گے، لیکن اس قرآن پر عمل پیرا لوگ آپ کو نظر نہیں آئیں گے، حتیٰ کہ پڑھانے والوں کی زندگی میں بھی آپ کو عمل نظر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ پڑھانے والوں کی زندگی میں نظر نہیں آئے گا تو آپ سوچیں جو پڑھا رہا ہے خود اس پر قرآن کا اثر نظر نہیں آ رہا، تو جو بیچارے اس سے پڑھ رہے ہیں ان پر کیا اثر آئے گا؟ یہ واقعی ایک بڑا اہم ترین مسئلہ۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں اس آزمائش میں نہ ڈالے، اور اللہ پاک ہمیں ایک ایسی نورانی فضا اور ایک نورانی ماحول عطا فرمائے جس میں عمل زیادہ ہو، عمل علم سے بھی آگے چلتا ہوا نظر آئے، علم سے زیادہ جوش و خروش کے ساتھ عمل کی بھی فضا ہو، اس کے لیے فضا۔ اور سچی بات ہے آن لائن سبق کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ فضا نہیں ہوتی، اسی لیے ہم نے البرہان کی آن کیمپس کلاسیں رکھی ہوئی ہیں جگہ جگہ، کہ کیمپس میں لوگ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اساتذہ کی صحبت اٹھاتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے آگے، اور اس طرح پھر ہمارے ہاں اور کچھ اصلاحی تزکیے کی ترتیبات ساتھ چلتی ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جتنا جتنا قرآن پڑھتے چلے جا رہے ہیں اس کا عملی لطف بھی اٹھاتے چلے جا رہے ہیں، اور زندگیوں میں اس کا اثر بھی آتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کے لیے پھر انشاءاللہ اتنا ہی کافی ہے، دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، اور ہمارے تمام اعضاء و جوارح پر اس کا عمل ہمارے تمام اعضاء و جوارح کو یا اللہ قرآن کے تابع بنا دے، اس کے احکامات کے تابع بنا دے، ہمارا دل اپنی ذات کے ساتھ لگا دے۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ ہمارے کیلیفورنیا میں
حاجی رفیق صاحب کی اہلیہ بہت بیمار ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، ہسپتال میں ہیں اور موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہیں، اللہ جل شانہ ان کے ساتھ بہت عافیت والا معاملہ فرمائے، اور یا رب العالمین باقی بیماروں کو بھی شفا عطا فرمائے۔ جتنے دوستوں ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا رب العالمین سب کی دعاؤں کو یا اللہ قبول فرما، سب کی حاجتوں کو آپ جانتے ہیں، سب کی حاجتوں کو، ضرورتوں کو، مشکلات کو، پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔